اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة علی وصیہ ولیہ باب الحکمہ مولانا مستقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام لیس من شیعتنا من وافق بلسانہ وخالفنا فی اعمالنا وآثارنا وقال ایضا موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل لیلہ صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہ. عزیزان محترم، بہت ہی مختصر وقت میں 10 سے 12 منٹ میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے. آج کی یہ گفتگو جو آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ صرف تذکیر اور یاد دہانی کے لیے ہے اور ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے ہے، آپ حضرات کی تذکیر اور یاد دہانی کے لیے ہے. ہم نے جن حدیث مبارکہ سے اس گفتگو کا آغاز کیا وہ امام صادق کی پہلی گفتگو میں پہلے جو ہم نے تلاوت کی. امام صادق فرماتے ہیں لیسا من شیعتنا من لم لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. من وافقنا بلسانہ، کہ جو اپنی زبان سے تو ہماری باتیں کرتا ہے، وخالفنا فی اعمالنا وآثارنا، اور مخالفت کرتا ہے ہمارے اعمال میں، یعنی ہمارے اعمال جو ہیں، ہماری سیرت جو ہے اس میں وہ مخالفت کرتا ہے. ہم نے جو آثار چھوڑے ہیں، جو ہماری سیرت ہے اس کی وہ مخالفت کرتا ہے. دوسری حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، جس کو ہم نے آج کے لیے تعین کیا ہے، آج کی گفتگو کے لیے قرار دیا ہے. وہ کیا ہے؟ لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم. امام فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. کون؟ کہ جو روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، جو دن بھر میں جو کچھ اس نے کیا ہے وہ رات کو سونے سے پہلے بستر پر جا کے یہ سوچے، وہ یاد کرے کہ آج میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنی غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں. اگر اچھے کام کیے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرے، اور اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو وہ کیا کرے؟ کہا وہ استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. عزیزان محترم، آج کی گفتگو چونکہ ہم اس گفتگو کو لے جانا چاہتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور جنت البقیع کی طرف، جو مقصد ہے، جو ہدف ہے. عزیزان محترم، امام موسیٰ کاظم اور امام صادق، یعنی امام صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان دونوں کی ایک ایک روایت ہم آپ تک پہنچا چکے. امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو صرف زبان سے ہمارا شیعہ بنتا ہو اور ہمارے اعمال میں، ہمارے سیرت پہ عمل نہ کرتا ہو. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں کہ جو دن بھر میں جو اعمال کیے اس کا محاسبہ نہ کرے. ذرا محترم، کون امام؟ وہ امام موسیٰ کاظم، وہ امام صادق کے بیٹے کہ جو اپنی بیشتر زندگی قید خانوں میں بتائے، بسر کیے. 20 شوال کو 20 شوال 179 ہجری کو امام موسیٰ کاظم کو مدینہ سے گرفتار کیا گیا. اور گرفتار کرنے کا انداز یہ تھا کہ جب مولا کے گھر پہ ہارون رشید اور اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا جو مدینہ گیا تھا مکے کے بعد، اور بھیج کر امام کو معلوم کیا کہ امام کہاں ہیں، تو دولت کدے سے امام کے گھر سے یہ آواز آئی کہ امام مسجد نبوی میں، روضہ نبی میں، نبی کے قبر کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں. لہٰذا اس کے فوجی امام کو وہاں سے جا کے قید کیے. مگر مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک شارٹ سے بہت ہلکا سا آپ کے ذہن کے تک بات پہنچانے کے لیے، مکمل بات آپ تک پہنچ جائے، اس لیے 2 منٹ کی تمہید کے لیے. جب امام کے پاس ہارون رشید کے فوجی پہنچے تو اس وقت امام کہاں تھے؟ کہا امام مسجد نبوی میں تھے. کیا کر رہے تھے؟
کا قبر نبی کے پاس رحمت العالمین کی قبر کے پاس نماز ادا کر رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے اس ہارون رشید ملعون کے سپاہیوں نے امام کو گرفتار کیا، قید کیا۔ مگر عزیزو دیکھنا یہ ہے کہ مدینہ میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہ تھا جو آواز احتجاج بلند کرتا، پروٹیسٹ کرتا اور یہ کہتا کہ یہ نبی زادے ہیں، یہ امام ہیں، یہ نبی کے بیٹے ہیں، انہیں کہاں گرفتار کر رہے ہو، کہاں سے گرفتار کر رہے ہو، کس عالم میں گرفتار کر رہے ہو۔ مگر کسی نے ایک آواز نہیں اٹھائی، آواز احتجاج، پروٹیسٹ نہیں کیا۔ اور ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں کہ جو مولا آپ کے قتل میں جو خاموش رہا، جو راضی رہا، ہم سب اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ مختصر یہ کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام صادق کے بیٹے 20 شوال کو 20 شوال 179 ہجری کو قید کیے گئے اور 7 ذی الحج کو بصرے پہنچایا گیا۔ ایسے راستوں سے لایا گیا جہاں سے ٹائم زیادہ لگا، اور ہارون رشید کو بھی یہ خطرہ تھا، اس لیے اس نے بات بہت طویل ہو جائے گی، 2 محمل تیار کی، ایک خالی رکھی اور ایک میں امام کو لایا گیا۔ مختصر یہ کہ 7 ذی الحجہ کو امام بصرہ کے قید خانے میں پہنچے، اور اس قید خانے کا جو انچارج تھا وہ تھا عیسیٰ ابن جعفر۔ عیسیٰ ابن جعفر کون تھا؟ کہ یہ ہارون رشید کا کزن برادر تھا۔ اس کے جیل میں امام کو رکھا، اور جب یہ سال گزرا، سال کے قریب پہنچا، تو ہارون رشید نے اپنے کزن برادر کو جو انچارج تھا اس جیل کا، اس قید خانے کا، اس سے کہا، اس کو خط لکھا کہ اب امام موسیٰ ابن جعفر کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تم قتل کر دو۔ یہ عیسیٰ بن جعفر جو بہت سخت دل تھا، دشمن اہل بیت تھا، اس نے خط کا جواب یوں دیا کہ اے ابن اے میرے کزن برادر، میں اس شخص کو قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، سجدے کے علاوہ، دعا کے علاوہ، نماز روزے کے علاوہ یہ کوئی اور کام نہیں کرتا، حکومت کی فلاح و بہبودی کے لیے دعا کرتا ہے، لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید کو یہ گمان ہوا، یہ سوچا اس نے کہ شاید میرا کزن برادر یہ شیعہ ہو گیا، یہ گمان ہوا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے اور دوسری جیل میں امام کو بغداد بلایا گیا، فضل بن ربیع کی جیل میں آئے۔ مختصر یہ کہ سندی ابن شاہق کی جیل میں امام کو لایا گیا، اور اس کے بعد امام کی شہادت ہوئی۔ مگر میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد، میرا لب و لباب یہ ہے کہ جب کسی بھی امام کو، صرف اس امام کی بات نہیں کر رہا، امام موسیٰ کاظم کی، میں کسی بھی امام کو، آپ امام باقر کو دیکھیے، سیریا سے آ رہے تھے، واقعہ بہت ہے، طویل ہے، لیکن میں اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا اس وقت۔ ان کو جب راہب نے دیکھا تو اس راہب مسلمان ہو گیا، کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یعنی آئمہ نے ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ جب ہمارے اعمال ایسے ہوں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کے ایمان لے آئیں گے، اور یہی امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ زبان سے دعوت خیر نہ دو۔ جب راوی نے معلوم کیا، اے ابن نبی، اے نبی کے لال، دعوت خیر زبان سے نہ دیں تو پھر کیسے دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنے جسم کو اپنی نماز سے، روزہ سے، اچھے کردار سے، اخلاق سے ایسا مزین کر لو کہ دیکھنے والا تم کو خود تمہارے چلنے سے، پھرنے سے تم سے خیر کی دعوت لے، تم سے خیر سیکھے۔ یہ کردار ہے اہل بیت علیہم السلام کا، کہ امام، آئمہ، نبی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایسے مزین کر لیں کہ دیکھنے والا ہم سے خیر لے۔ عزیزو، یہی خیر شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے سکھایا۔ میں نے عرض کیا 20 شوال کو امام کو قید کیا گیا 179 میں، اور میں اب آگے عرض کرتا ہوں کہ 8 شوال 1344 1344 ہجری میں جنت البقیع کو انہدام کیا گیا، منہدم کیا گیا۔ جنت البقیع کو منہدم کیا گیا کب؟ 1344 8 شوال کو۔ دیکھیے اس زمانے میں
جب نبی کے لال کو قید کیا گیا تو مدینے میں مسلمان موجود تھے. یہ اب سے 100 سال پہلے، 99 سال پہلے جب بقی کو گرایا گیا تو پورے حجاز میں مسلمان موجود تھے، مگر آواز بلند کرنے والے بہت کم تھے. آوازیں بلند ہوئیں اور رہ گئیں. آج ہمارا فرض کیا ہے کہ آج ہم بقی کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں، پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، بتائیں کہ دیکھیے کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے. اس لیے کہ نبی کی بیٹی اور نبی کے بیٹوں کی قبروں کو منہدم کر دینا، یہ انسانیت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ تقاضا انسانیت نہیں ہے. انسان کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا. کون زہرا سلام اللہ علیہا، کون فاطمہ سلام اللہ علیہا، کون نبی کی بیٹی، کس نبی کی بیٹی، رحمت العالمین کی بیٹی، کیسی بیٹی. میں آپ کو ایک واقعے میں لے کے چلتا ہوں شہزادی کی عصمت کے لیے اور بلندی کے لیے اور بزرگی کے لیے. آپ سب جانتے ہیں، صرف تذکیر کے لیے، اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کہ شہزادی کے روزے کو منہدم کیا گیا اور اب ہمارا فرض کیا ہے، اب ہم پہ واجب کیا ہے، اب ہم کیا کریں. مدینہ میں نبی اکرم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور نبی اکرم کے ساتھ ساتھ نبی کے اصحاب موجود تھے کہ ایک طرف سے ایک پردیسی آیا اور پردیسی نے آ کے سلام کیا اور آ کے کہا، اے نبی اللہ، میں ایک پردیسی ہوں، ایک مسافر ہوں، اپنے وطن سے کافی عرصے سے نکلا ہوا ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، دھوپ کی تپش نے میرے جسم کو جلا دیا ہے، لباس میرا بوسیدہ ہو گیا ہے، پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے چاک ہوا تھا، پھٹا ہوا تھا. اے نبی اللہ، کافی ٹائم سے کھانا نہیں کھایا، زمانے سے گھر سے، بچوں سے اور بیوی سے دور ہوں، آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں. کس کے پاس جاؤں؟ آپ رحمت للعالمین ہیں، مجھے ایک سواری دے دیجیے، ایک وقت کھانا کھلا دیجیے اور مجھے ایک پوشاک دے دیجیے تاکہ جب میں اپنے گھر، اپنے گاؤں میں داخل ہوں تو مجھے شرم نہیں آئے. نبی نے کہا، بھائی اس وقت ہم کچھ ایسا نہیں کر سکتے، مگر اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی کچھ کسی کا اچھا نہ کر سکتا ہو تو اگر اس کو وہ راستہ بھی بتا دے تو اس کو وہی اجر ملتا ہے جو اس کی مدد کرنے والے کو ملتا ہے. آپ نے آواز دی جناب بلال کو، نبی نے آواز دی، جناب بلال اٹھے، کہا، اے بلال، جاؤ در زہرا سلام اللہ علیہا پہ جا کے اس شخص کو چھوڑ کے آ جاؤ. جناب بلال چھوڑ کے آ گئے. اس پردیسی نے، اس مسافر نے دخل الباب کیا شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کا، جن کا آج روزہ نہیں ہے، جن کی آج قبر پہ کوئی دیا اور کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. میں آخر میں وہ حصہ بیان کروں گا جو میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں. یہ دخل الباب کیا، خادمہ باہر آئی، کون ہے دروازے پر؟ کہا، انا الغریب، میں ایک پردیسی ہوں، کیا چاہتے ہو؟ اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ نبی کے پاس گیا تھا اور نبی سے بیان کیا تھا کہ مجھے ایک پوشاک دے دیجئے، ایک سواری دے دیجئے اور ایک وقت کھانا کھلا دیجئے. شہزادی نے جب پورا ماجرا سنا تو شہزادی نے وہ گلو بند، وہ ہار، وہ چین جو آپ کے گلے میں پڑی تھی اتار کے جناب فضہ کو دی. کہا، جاؤ اس سے کہے کہ فروخت کر لے، سیل کر دے. وہ شہزادی کی چین لے کے جناب فضہ چلی، اس پردیسی کو دی. عزیز سے پردیسی نے لی تو پردیسی خدا کی حمد کرتا ہوا، حمد و ثنا کرتا ہوا، ان کی تعریفیں کرتا ہوا، قصیدے پڑھتا ہوا مسجد نبوی میں آ گیا. میں مختصر کرتا ہوں اس واقعے کو. اور جب اس نے آ کے بیان کیا، پورا واقعہ بیان کیا، تو مسجد میں آپ جیسا ایک چاہنے والا بیٹھا تھا جس کا نام ہے عمار ابن یاسر. عمار ابن یاسر نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر لایا، کہنے لگا، اے نبی اللہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں شہزادی کی یہ چین، یہ ہار میں خرید لوں؟ تو نبی نے فرمایا، وہ فروخت کرنے نکلا ہے، اگر تم خرید سکتے ہو تو خرید لو. مختصر یہ کہ ایک مرتبہ عمار نے کہا کہ بھائی اس کو فروخت کرو گے؟ کہا، ہاں بھائی فروخت کروں گا. کیا چاہتے ہو؟ کہا، ایک سواری چاہیے، ایک ہلکی سی پوشاک چاہیے، ایک وقت بھر پیٹ کھانا چاہیے. عمار نے کہا، میں نے تم کو اس کے ساتھ ساتھ 2 تیز رفتار سواری کا انتظام کرنے کا وعدہ کیا اور دوسرا 200 اشرفیہ دینے کا وعدہ کیا. لو عزیزو، عمار گھر لے گئے، کھانا کھلایا، پوشاک پہنائی، سواری دی. اب یہ پھر عمار کے گھر سے مسجد میں آ گیا، نبی کے پاس بیٹھ گیا. بس میں جہاں آپ کو لا جاتا وہاں لے کے آتا ہوں.
پیچھے سے جب یہ مسافر وہاں سے کھانا کھا کے آ گیا، سواری لے کے آ گیا، تو ایک مرتبہ عمار ابن یاسر نے اپنے خادم کو بلایا، خادم غلام کو بلایا، غلام کو بلانے کے بعد کہا لو یہ برد یمانی میں چادر، برد یمانی میں اس چین جناب زہرا کو رکھا، اور چین رکھ کے معطر کیا، خوشبو ڈالی، عطر لگایا، اور کہا جاؤ میں نے تمہیں بھی نبی کو ہبہ کیا، میں نے اس چین کو بھی نبی کو ہبہ کیا۔ یہ غلام عمار ابن یاسر کا نبی کے پاس آیا، بہت مختصر کرتا ہوں وقت نہیں ہے، اور جب یہ آیا تو نبی نے کہا دیکھو سنو یہ چین جناب زہرا کی ہے، جاؤ میں نے تم کو اور اس چین کو، اس برد یمانی کو زہرا کو ہبہ کیا۔ اب یہ غلام عمار یاسر کا چلا، جا کے پورا واقعہ شہزادی کی خادمہ کو بتایا، اما فضہ کو یہ واقعہ پہنچا، اما نے فضہ نے جا کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا۔ مختصر کر کے آپ تک بات پہنچاتا ہوں، ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے گلے میں وہ چین ڈالی، برد یمانی جناب فضہ کو دی، اور اس غلام سے کہا جا تجھے ہم نے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اب یہ غلام قصیدے پڑھتا ہوا چلا، کتنی بڑی بزرگ چین تھی، چین والے کتنے بزرگ تھے، وہ ہار والے کتنے بزرگ تھے، جس کی برکت سے ایک مسافر گھر چلا گیا، ایک غلام آزاد ہو گیا۔ لو عزیزو، یہ قید سے رہا کرنے والی بی بی، یہ لوگوں کو ان کی اولاد سے ملانے والی بی بی کیا فرماتی ہے مولا کائنات سے، اے علی جب مجھے موت آ جائے تو میری قبر کے پاس آ کے بیٹھنا، میرے چہرے کے سامنے روبرو ہو کے بیٹھ جانا، قرآن کی تلاوت کرا کرنا۔ اے زہرا کیوں؟ کہا اے علی جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو اسے اپنوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، انسیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھو گے مجھے بہت اچھا لگے گا۔ عزیزو، آج اسی بی بی کے روزے قبر پہ نہ کوئی قرآن پڑھنے کا اچھا انتظام ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مگر کاش ہم کھڑے ہو کے ظالم کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم شہزادی کے روزے پہ قرآن بھی پڑھیں گے، دعائیں بھی پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔